السلام علیکم دوستو۔ شام کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ امی میرے کمرے میں آئیں اور بتایا کہ تمہارے دوست زاہد کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں زاہد کی اچانک موت پر حیران ہوا اور مجھے دکھ بھی ہوا۔ میں نے امی سے پوچھا کہ زاہد کی موت کیسے ہوئی؟ اسے تو کوئی بیماری بھی نہیں تھی۔ امی نے بتایا کہ وہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، راستے میں اس کا ایک ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ وہیں موقع پر انتقال کر گیا۔ تم جلدی جاؤ، تھوڑی دیر بعد اس کا جنازہ ہے۔ میں تیزی سے کھڑا ہوا اور جوتے پہن کر گھر سے باہر نکل آیا۔ زاہد کا جنازہ رات کے 9 بجے تھا۔ میں جلدی محلے کی جنازہ گاہ میں پہنچا۔ جنازہ گاہ میں کافی رش تھا۔ زاہد کے گھر والے اس کی اچانک موت پر رو رہے تھے۔ مجھے بھی زاہد کی یوں اچانک موت کا کافی دکھ تھا۔ جنازے کے بعد سارے لوگ اپنے گھر کو چلے گئے، لیکن چونکہ زاہد میرا قریبی دوست تھا اس لیے میں لاش کو دفنانے قبرستان بھی گیا ہوا تھا۔ قبرستان میں کل 20 یا 30 لوگ تھے، جو زاہد کے گھر والے اور کچھ قریبی رشتہ دار تھے۔ قبر چونکہ پہلے ہی تیار تھی اس لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا اور زاہد کو فوراً دفن کر دیا گیا اور سب قبر پر مٹی ڈالنے لگے۔ میں بھی قبر پر مٹی ڈالنے لگا۔ دفن کرنے کے بعد سب لوگ دعا کر کے گھر کی طرف جانے لگے۔ میں بھی گھر کی طرف جانے لگا۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ چلتے چلتے میرا پاؤں ایک قبر سے ٹکرا گیا اور مجھے ٹھوکر لگی۔ میں وہیں اس قبر کے پاس گر گیا، پھر کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہوا اور گھر کی طرف جانے لگا۔ اس وقت قبرستان بالکل سنسان تھا، ہر طرف اندھیرا تھا اور میں اندھیرے میں چلتا ہوا جا رہا تھا۔ چونکہ ہمارے علاقے کا قبرستان کافی بڑا تھا اس لیے قبرستان سے نکلنے کے لیے بھی کافی وقت لگ جاتا تھا۔ قبرستان میں کانٹے دار جھاڑیاں اور پتھر پڑے تھے۔ میں نے سوچا موبائل کی ٹارچ چلا کر چلتا ہوں، اس سے روشنی ہوگی اور راستہ دیکھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ لیکن میں نے جیسے ہی موبائل نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو مجھے حیرانگی ہوئی، موبائل جیب میں نہیں تھا۔ میں نے ساری جیبیں دیکھ لیں لیکن موبائل مجھے کہیں نہیں ملا۔ میں حیران تھا میرا موبائل کہاں گیا، کیونکہ میں گھر سے موبائل لے کر نکلا تھا۔ مجھے پریشانی ہونے لگی۔ پھر مجھے یاد آیا جب قبر کے پاس مجھے ٹھوکر لگی اور میں گر گیا، شاید وہی موبائل میری جیب سے گر گیا ہوگا، اور یہ خیال آتے ہی میں فوراً واپس اس جگہ جانے لگا جہاں میں گرا تھا۔ یقیناً میرا موبائل وہیں گر گیا ہوگا۔ میں تیزی سے تقریباً بھاگتے ہوئے اس قبر کے پاس پہنچا جہاں میں ٹھوکر کھا کر گرا تھا۔ اس قبر کے پاس پہنچ کر میں نے موبائل ڈھونڈنا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر بعد مجھے میرا موبائل مل گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میں موبائل اٹھا کر واپس گھر کی طرف جانے لگا، لیکن اچانک میری نظر 3 خوبصورت لڑکیوں پر پڑی جو دور مجھے قبرستان کے پاس چلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ لڑکیاں بہت خوبصورت اور ماڈرن تھیں اور چلتی ہوئی زاہد کی قبر کی طرف آ رہی تھی۔ میں وہیں اس قبر کے پاس بیٹھ کر ان لڑکیوں کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ اتنی رات کو کہاں جا رہی ہیں اور ان لڑکیوں کا قبرستان میں کیا کام۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکیاں چلتی ہوئی زاہد کی قبر کے پاس آ کر رک گئیں۔ میں وہیں بیٹھا غور سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان لڑکیوں نے چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس وقت قبرستان سنسان تھا۔ میں ان لڑکیوں سے چھپ کر کافی فاصلے پر بیٹھا تھا، اس لیے وہ مجھے نہ دیکھ سکیں۔ پھر وہ لڑکیاں زاہد کی قبر کے پاس بیٹھ گئیں۔ میں حیران ہوا کہ وہ زاہد کی قبر کے پاس کیا کر رہی تھی۔ پھر میری آنکھوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ان سب لڑکیوں نے ایک بیلچہ اٹھایا اور زاہد کی قبر کھودنا شروع کر دی۔ میں دور بیٹھا اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تینوں لڑکیاں زاہد کی قبر سے مٹی ہٹا رہی تھیں۔ میں جانتا تھا وہ جو بھی کر رہی ہیں غلط کر رہی ہیں، لیکن میں ان کو دیکھ کر اتنا حیران اور صدمے میں تھا کہ مجھ سے اتنی ہمت نہ ہوئی کہ ان کے پاس جا کر انہیں روک سکوں، اور میں حیران بھی تھا کہ وہ آخر زاہد کی قبر کو کیوں کھود رہی ہیں۔ پھر ان لڑکیوں نے زاہد کی قبر سے مٹی ہٹائی اور تینوں نے مل کر زاہد کی لاش قبر سے باہر نکالی۔ میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، نہ جانے وہ کیا کرنے والی تھیں۔ میں نے سوچا شاید وہ انسان نہ ہوں، کوئی جن بھوت یا چڑیلیں ہوں، اس لیے ایسی حرکت کر رہی ہوں۔ میرا دل خوف سے گھبرا رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ان تینوں لڑکیوں نے زاہد کی لاش سے کفن ہٹایا اور ایک چاقو نکال کر زاہد کی جسم سے گوشت کاٹنے لگیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔
کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ وہ لڑکیاں زاہد کی قبر سے گوشت کاٹنے لگی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ وہ لڑکیاں زاہد کے جسم سے گوشت کاٹ کاٹ کر ایک بڑے شاپر میں ڈال رہی تھیں۔ میں ان کے پاس جانے کی جرت نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ یہ منظر دیکھ کر میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ پھر ان لڑکیوں نے زاہد کے جسم کا سارا گوشت کاٹ کر شاپر میں ڈال دیا اور ان تینوں لڑکیوں نے زاہد کے جسم پر پھر سے کفن ڈال دیا اور لاش کو قبر میں دھکا دے کر پھر سے مٹی ڈالنے لگیں، اور ان تینوں نے قبر کو بالکل ویسے ہی بند کر دیا جیسے پہلے بند تھی۔ پھر ان لڑکیوں نے وہ گوشت والا شاپر اٹھایا اور کھڑی ہو گئیں۔ میں نے غور سے ان لڑکیوں کے پیروں کی طرف دیکھا۔ ان کے پیر انسانوں کی طرح سیدھے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکی نے کہا، آج تو کافی گوشت مل گیا، کچھ دن آرام سے گزر جائیں گے۔ اور ان کے پیر بھی سیدھے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی چڑیل نہیں تھیں، وہ انسان تھیں، اور کوئی انسان کیوں ایسی حرکتیں کر رہا تھا۔ وہ لڑکیاں گوشت کا شاپر اٹھا کر قبرستان سے باہر چلی گئیں، لیکن میں ابھی صدمے میں تھا کہ میں نے یہ کیا دیکھا۔ میں گھر واپس آ گیا اور ساری رات اس خوفناک منظر کو یاد کر کے ڈرتا رہا۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، بار بار وہ عجیب و غریب منظر میرے سامنے آ جاتا۔ اگلے دن میں پولیس اسٹیشن چلا گیا اور ایس ایچ او سے ملا، اور میں نے ایس ایچ او کو کل رات والا سارا واقعہ سنا دیا۔ میری بات سن کر ایس ایچ او حیران رہ گیا، انہیں میری بات کا یقین نہیں آیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم آج رات قبرستان چل کر دیکھتے ہیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ۔ میں نے کہا کہ نہیں سر، آج رات نہیں جائیں گے، کچھ دن انتظار کر لیں، محلے میں کسی کی فوتگی ہو جائے اور پھر اسی رات کو قبرستان جائیں گے، کیونکہ لڑکیاں نئے دفن ہونے والے مردوں پر حملہ کرتی ہیں۔ ایس ایچ او کو میرا مشورہ پسند آیا۔ 2 دن بعد ہمارے محلے کے ایک بزرگ فوت ہو گئے۔ ان تینوں لڑکیوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا یہی موقع تھا۔ میں نے ایس ایچ او کو بتایا اور پلان کے مطابق ایس ایچ او جنازے میں شریک ہوئے اور پھر اس مردے کے دفن کے لیے قبرستان بھی گئے۔ مردے کو دفن کرنے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے اور قبرستان خالی ہو گیا۔ پھر میں اور ایس ایچ او ایک بڑی قبر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے، لیکن وہ لڑکیاں نہیں آئیں اور رات کے 2 بج گئے۔ ایس ایچ او نے مشکوک نگاہوں سے میری طرف دیکھ کر کہا، وہ لڑکیاں ابھی تک نہیں آئی، تم کہتے تھے کہ وہ تازہ لاش نکال کر گوشت کاٹتی ہیں۔ میں نے کہا، سر آپ تھوڑا سا انتظار اور کر لیں، وہ ضرور آئیں گی۔ آج مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ایس ایچ او میرے ساتھ تھا۔ ہم لوگ کافی دیر تک وہیں قبر کے پیچھے بیٹھے رہے، پھر ایس ایچ او بیٹھے بیٹھے سو گیا اور میں اکیلا انتظار کرنے لگا اور راستہ دیکھنے لگا۔ پھر مجھے دور وہ تینوں لڑکیاں آتی ہوئی نظر آئیں۔ میں نے جلدی جلدی ایس ایچ او کو جگایا اور ان کو دکھایا کہ وہ دیکھیں سر، وہ لڑکیاں آ رہی ہیں۔ ایس ایچ او نے غور سے ان تینوں لڑکیوں کو دیکھا۔ وہ آدم خور لڑکیاں چلتی ہوئی دفن ہونے والے بزرگ کی قبر کے پاس آ کر رک گئیں۔ میں اور ایس ایچ او غور سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان تینوں لڑکیوں نے ادھر ادھر دیکھ کر تسلی کی کہ کوئی اور قبرستان میں تو نہیں۔ اس وقت قبرستان میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ہم دونوں ان لڑکیوں سے چھپ کر کافی فاصلے پر ایسی جگہ پر تھے جہاں سے وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتی تھیں، لیکن ہم انہیں بآسانی دیکھ رہے تھے۔ ایس ایچ او حیرت سے ان تینوں لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ میں چونکہ یہ منظر پہلے بھی دیکھ چکا تھا، اس لیے مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ ان تینوں لڑکیوں نے بیلچہ اٹھایا اور اس آدمی کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ پھر وہ لڑکیاں جب اس قبر سے مٹی ہٹا رہی تھی تو ایس ایچ او نے جلدی جلدی میسج کر کے 10-12 پولیس اہلکاروں کو وہیں قبرستان بلا لیا تھا۔ اب انہیں بھی میری بات کا یقین ہو گیا تھا کیونکہ وہ عجیب و غریب خوفناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان تینوں لڑکیوں نے مل کر اس آدمی کی لاش قبر سے نکالی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ان تینوں لڑکیوں نے اس آدمی کی لاش سے کفن ہٹایا اس سے پہلے کہ وہ لڑکیاں مزید آگے بڑھتیں۔ ایس ایچ او مجھ سے بولا، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ میں کھڑا ہو گیا۔ ایس ایچ او نے پستول ہاتھ میں لی اور میں ایس ایچ او کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا ان لڑکیوں کے پاس جانے لگا اور ہم چلتے چلتے ان لڑکیوں کے پاس پہنچ گئے۔ وہ لڑکیاں بھی اچانک ہمیں وہاں دیکھ کر خوفزدہ ہو گئیں۔ ایس ایچ او نے غصے سے بولا، خبردار، تم اب پولیس کی حراست میں ہو۔ وہ لڑکیاں ڈر گئی کیونکہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی جا چکی تھی۔ پھر اچانک ان لڑکیوں نے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ایس ایچ او اور باقی پولیس اہلکار ان کے پیچھے بھاگے۔
पुलिस एहलकारों ने इन तीनों लड़कियों को पकड़ लिया। एसएचओ ने एक जोरदार थप्पड़ एक लड़की को मारकर कहा, शर्म नहीं आती? तुम लोग ये सब क्या करते हो? ये घटिया हरकत क्यों करती हो? उनमें से एक लड़की ने रोना शुरू कर दिया और एक अजीबोगरीब इंकिशाफ किया। हम तीनों सहेलियां हैं और पिछले 2 साल से यही काम कर रही हैं। हमें इंसानी गोश्त खाने की आदत हो गई है और जब तक हम इंसानी गोश्त न खाएं हमारा नशा ख़त्म नहीं होता। इसलिए हम नए मुर्दों की कब्रों पर हमला करती हैं जब उनके घर वाले उनको दफना कर चले जाते हैं। इस लड़की के इंकिशाफ ने मुझे हैरान कर दिया। फिर एसएचओ ने मुझे यकीन दिलाया कि वो इन लड़कियों को कड़ी सजा दिलवाएंगे और मुझे इस काम के लिए इनाम भी ले देंगे। एसएचओ और कुछ पुलिस एहलकार इन तीनों लड़कियों को गिरफ्तार करके चले गए, जबकि मैं और कुछ पुलिस एहलकार इस आदमी की लाश को दोबारा दफन करने लगे। लाश को दफन करके मैं पुरसुकून होकर घर की तरफ रवाना हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।